اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 اور 116 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه، اور وہ جو خیر کا کام کرتے ہیں، من خیر جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں، فلن یکفروہ اس کا انکار نہیں ہے، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ جانتے ہیں تقوی والوں کو۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کسی کام نہ آئی، واولئک اصحاب النار وہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل کے سبق میں، گزشتہ درس میں اتوار والے دن جو بات ہوئی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ اہل کتاب کا سابق میں جو رویہ رہا ایمان والوں کے مقابلے میں، اور حق تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا دونوں آپس میں ٹکراتا تھا، لیکن اس ٹکراؤ میں جو ہمارے حق میں تھا اور جو ہم سے امت محمدیہ سے اس بات پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور خیر کے کاموں کی ترغیب، یہی ترغیب سابقہ امتوں میں بھی دی گئی ہے اور یہی ترغیب موجودہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی ہے۔ عطا دونوں طرف سیم ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ اور معاملہ تھا اور ہمارے لیے کچھ اور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ایک سا رہا، بس فرق اتنا ہے کہ انبیاء اس زمانے میں صرف ایک مخصوص علاقے کے لیے مبعوث ہوا کرتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک وقت میں 43 علماء انبیاء کرام ایک ساتھ موجود تھے اور 43 انبیاء کرام کو کچھ بدماشوں نے ایک ساتھ مل کر قتل کیا تھا، اور اتنا وقت لگا تھا جیسے فجر سے لے کے ظہر سے پہلے 43 انبیاء کرام شہید کر دیے گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، تم لوگ قتل کیوں کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق کے؟ حق کس طرح کا ہوتا ہے؟ قتل حق کرنے کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ قتل حق کرنے کے لیے 3 باتیں شرط ہیں، اور تینوں سے انبیاء علیہ السلام دور ہیں۔ نمبر 1 کہ آدمی نے قتل کیا ہو تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ نمبر 2 زانی شادی شدہ، وہ بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو اسلام لایا اور اس نے اس کا انکار کر دیا، یعنی کہ وہ مرتد ہو گیا۔ یہاں ایک لطیفہ یاد آیا، ایک آدمی نے کہا کہ اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں منہ سے نہیں چھٹتی، شراب منہ سے نہیں چھٹتی، بڑا پریشان ہوں۔ اچھا کہا تو وجہ کیا اسلام ہے؟ کہ اسلام پسند ہے۔ کہا ٹھیک ہے اسلام لے آؤ۔ اسلام لے آیا، کہا جی ہم نے کہا تھا اسلام لے آؤ اور پیتے رہو، اب اگر تم نے پی تو ہم تم کو کوڑے ماریں گے، اور اگر تم اسلام کو چھوڑ کے واپس گئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ دونوں راستے بند کر دیے۔ سمجھانے والے لوگ ایسے بھی سمجھاتے تھے۔ تو یہاں ہم جو بنی اسرائیل سے جن 2 باتوں میں اتفاق کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ ایمان باللہ، آخرت کا دن، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور نہی عن المنکر اگر کوئی یہ آپ سے اعتراض کر دے کبھی بھی کہ جی ایمان بھی، یہ امر بالمعروف کا حکم ہم کو دیا گیا تھا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب کیا ہوگا کہ نہیں ہمیں نہیں، ان کو بھی دیا گیا تھا۔ تو اس کا جواب ہے قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو داؤد کی زبان پر جو لعنت دی تھی اس لیے دی تھی کہ وہ لوگ نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو کرنا تھا، انہوں نے اپنے کام کے منصب کو چھوڑا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا۔ اور ہم نے اپنے منصب کو سنبھالا ہوا ہے، تو جب تک سنبھالا ہوا ہے اس وقت تک، مثال کے طور پہ ہماری عمر اس وقت 14 سال ہو چکی ہے، 1444 سال ہماری عمر اس امت محمدیہ کی ہو چکی ہے،
اور اگر اس میں 10 سال وہ ہجرت والے بھی لگا لیے جائیں تو 1454 ہو جائیں گے مکی دور کے۔ 1454 سال ہمارے گزر چکے ہیں۔ ہماری عمر نوح علیہ السلام کی دعوت والی عمر سے زیادہ ہے، 950 سال، اور نبی علیہ السلام کی نبوت کا وقت کم ہے، 23 سال۔ ان کی نبوت کا ہی وقت 950 سال سے زیادہ ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہم مختصر وقت میں زیادہ کام کر گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں خیر دی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو خیر ہمیں عطا ہوئی ہے اس کا متبادل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور وہ جو خیر کا کام کرتے ہیں وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، فلن یکفروہ فلن یجحدوہ بل یعترف لہم بہ، اللہ تعالیٰ اس کا انکار نہیں، اس کو اقرار کریں گے بلکہ ان کو اس کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے تقوی والوں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا مال، ان کی جان، ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کسی طرح کی کام نہیں آئی۔ قرآن پاک نے کہا ان الذین کفروا لن تقبل توبتہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کیسے؟ اگرچہ کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی سونا بھر کر زمین اور آسمان کے درمیان کے علاقے کو بھر کر سونا صدقہ کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تب بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما تقبل منہم، ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا، تو ان کی تو کام نہیں آئی۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کے لیے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، صورت یہ والی ہے، ارشاد فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، مال کا زوم تھا، اس کے کام نہیں آیا، اس کے کام اس کا مال نہیں آیا۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے پاس جتنے اسباب موجود ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے پاس موجود رہنے کے باوجود ہمیں ان کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے اسباب اپنی جگہ اپنی تعریف پوری آب و تاب سے موجود رہیں، لیکن قطعاً ہم کو ہمارے دین سے، قطعاً ہم کو ہماری موت سے روک نہیں سکتے۔ اور اگر یہ ہم کو ہمارے دین سے روک رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہے، اور اگر یہ محبت میں کمی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اوپر نفس کا غلبہ ظاہر کر رہی ہے، اور جب نفس کا غلبہ ہوا کرتا ہے تو نفس کے غلبے والے لوگ وہ دنیا میں سکون سے رہیں یا نہ رہیں، لیکن بہرحال ان کی آخرت خراب ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھرپور طور پہ یہ چاہا، پوری امت سے یہ چاہا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے یہ چاہا کہ یہ سارے کے سارے لوگ نفس کو چھوڑ کر، شیطان کو چھوڑ کر حق سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور پرستش کریں۔ چنانچہ کہا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے کام نہیں آیا ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اس طرح قرآن پاک میں یہ الفاظ ہیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر خطا کی بنیاد ہے۔ اور دیکھیے کہ جو دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے تو ظاہر ہے کہ مال اور اولاد یہ دونوں ظاہر ہے کہ دنیا کی محبت ہے۔ قرآن پاک نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، یہ مال اور بیٹوں سے ہے۔ آپ کسی جگہ بیٹھیں اور دو چار لوگ بیٹھ کے اپنے بیٹے کی تعریف کرنا شروع کریں تو سامنے والا آپ کے اپنے بیٹے کی تعریف خود بخود کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر میں وہ اظہار نہیں بھی کر پا رہا ہو لیکن اس کے اندر میں اپنی اولاد کی محبت ہے، اور وہ اس کو مجبور کرے گی کہ اپنے بچوں کی خوبی بیان کرو، اپنے بچوں کی خوبی بیان کرنا مجبور کر دے گی۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے اولاد اتنی جلی ہوئی ہوتی ہے، اتنی والدین کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے کہ والدین اپنا درد بیان کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہی دیکھا گیا ہے کہ بچے غلطی پر بھی ہوں گے تو والدین اپنے بچوں کی غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں، کیوں؟ محبت کی وجہ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جب اس فتنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں پہلے سے اطلاع دی ہے، اگر ہمیں اطلاع نہ ہوتی
اور ہم اس فتنے میں واقع ہو جاتے تو ہمیں کہتے جی پہلے سے بتایا نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضابطۂ اخلاق پورا کا پورا قرآن پاک میں نازل فرما کر ہمیں ہر آن ہر گھڑی کے بارے میں مطلع فرما دیا، اور مطلع فرمانے کے بعد حجت تام کر دی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک و علیک، قرآن آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اما بعد۔